شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ یہ میرے زمانہ طالب علمی کا واقعہ ہے۔ میں بغداد میں موجود تھا اور جو دینار میری والدہ محترمہ نے مجھے دیے تھے وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ اب حالت یہ تھی کہ کچھ کھانے کو مل جاتا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، وگرنہ کئی دن تک فاقہ رہتا۔ کسی کے آگے ہاتھ میں نہیں پھیلا سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ بھیک تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ زیب ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی وہ واحد ذات ہے کہ جو مانگنے والے کو اتنا عطا کر سکتی ہے کہ اس کی نسلیں پرباش ہو جاتی ہیں۔ کئی دن تک میں بھوکا رہتا اور پھر کچھ کھانے کو مل جاتا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ ایک بار میں بھوک کی شدت سے نڈھال ہو کر دریائے دجلہ کے کنارے چلا گیا تاکہ وہاں کچھ کھانے کو میسر ہو تو کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں، لیکن وہاں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں میرے جانے سے پہلے ہی کئی مشائخ اور بزرگ موجود ہیں۔ اگر کچھ کھانے کو میسر ہوتا تو وہ اس کو اٹھا کر کھاتے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ میں اسی حالت میں واپس آ گیا اور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ اب حالت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا میرے لیے دشوار ہو رہا تھا۔ عبادت میں بھی جی بڑی مشکل سے لگ رہا تھا، کیونکہ میں نے کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ شدت بھوک کی وجہ سے میرا سر چکرانے لگا۔ تبھی غیب سے آواز آئی کہ اے عبدالقادر اٹھو، اب تم سے فاقہ برداشت نہیں ہوگا، جاؤ اور کسی سے قرض لو اور اپنے کھانے کا کچھ انتظام کرو۔ جناب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات منظور نہیں تھی کہ میں کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلا کر اس سے قرض لوں اور پھر روٹی کھاؤں، لیکن اب کی بار یہ آواز غیبی ندا تھی تو میں اٹھا اور روٹی کا بندوبست کرنے کے لیے قریب ہی ایک تندور والے کے پاس چلا گیا۔ اس تندور والے نے گرم گرم اور تازہ نان لگا رکھے تھے جن کی مہک بہت اشتہا انگیز تھی۔ حضور غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس چلا گیا۔ اس سے پہلے میں اس کے پاس کبھی نہیں گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اس سے تو بجا کسی سے بھی روٹی قرض نہیں لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تندور والے کے دل میں میرے لیے عزت اور احترام ڈال دیا کہ یہ بغداد میں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہیں اور جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس نان والے سے کہا کہ آپ مجھے ایک نان دے سکتے ہیں، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، تو وہ نان والا کہنے لگا کہ حضور یہ سب آپ کا ہی ہے، آپ جتنا مرضی چاہے کھا لیں۔ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ نہیں، مجھے صرف ایک نان چاہیے تاکہ میں اتنا کھا لوں کہ میری بھوک مٹ جائے اور مجھ سے پڑھا جائے اور ذکر الہی میں میرا دل پھر سے لگنے لگ جائے۔ وہ نان والا کہنے لگا کہ حضور آپ روز آ کر ایک نان یا جتنے نان آپ کھانا پسند کریں مجھ سے آ کر لے لیجئے گا۔ حضور غوث اعظم فرمانے لگے ٹھیک ہے، اور میں اس کے بدلے میں جب بھی میرے پاس رقم آئے گی تم کو ادا کر دوں گا۔ اور وہ نان والا کہنے لگا حضور اس کی کوئی ضرورت نہیں، جب تک آپ کا دل کرے، جب تک آپ کا جی چاہے آپ یہاں سے نان کھا سکتے ہیں، اور رقم کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں، میں آپ کو اللہ کی رضا کے لیے روز نان کھلا دوں گا۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں نے اس تندور والے سے ایک نان لیا اور لے کر دوبارہ اپنی مسجد میں آ گیا اور پھر اپنی تعلیم مکمل کرنے لگا۔ یہ علم دنیا کا علم نہیں تھا، بلکہ مختلف اسرار و رموز مجھ پر کھل رہے تھے۔ یہ علم آخرت کا علم تھا، اور وہ علم تھا جو اکثر عام لوگوں کو میسر نہیں ہوتا۔ یوں ہی کئی دن گزر گئے، میں اس نان والے کے پاس جاتا، روزانہ ایک نان کھاتا اور پھر ذکر الہی میں مشغول و مصروف ہو جاتا۔ ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس نان والے سے روز ایک نان قرض کے طور پر لیتا ہوں
اور وہ نان والا مجھے بڑی محبت سے ایک نان دیتا ہے اور میری عزت بھی کرتا ہے، لیکن کیا یہ ٹھیک ہے کہ میں اس سے قرض پر قرض لیے جا رہا ہوں؟ بھلا اس کا قرض میں کیسے ادا کر پاؤں گا؟ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں کہ میں وہ اسے ادا کر کے اس کے قرض کا حساب برابر کر دوں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بس یہی خیال میرے دل میں آیا اور میں کئی دن وہاں نہ گیا۔ شرم کے مارے مجھ سے اس نان والے کا سامنا نہیں ہو رہا تھا، کیسے میں اس سے مزید قرض پر نان لے سکتا تھا؟ ایک دن میں بیٹھا تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر، تمہیں اس نان والے کے پاس جانا چاہیے تھا، وہ تمہیں محبت اور عزت سے نان دیتا تھا، ہم نے اس کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈال دی تھی۔ آپ عرض کرنے لگے، لیکن میں تو اس کا قرض دار ہوں اور میرے پاس رقم بھی نہیں کہ میں اس کا قرض ادا کر سکوں۔ غیب سے آواز آئی کہ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کے قرض کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، اور وہ جو تمام خزانوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ آپ کا قرض ادا کر دے گا، کیونکہ آپ اس کو بہت محبوب ہیں۔ حضور غوث اعظم پھر عرض کرنے لگے، لیکن میں اس کا قرض کیسے ادا کر پاؤں گا؟ کوئی وسیلہ تو ہوگا۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اے عبد القادر، تم فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک تھیلا موجود ہے، وہ اٹھاؤ اور اس نان والے کا قرض ادا کر دو۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں اس ویرانے میں چلا گیا، وہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے قریب ایک چمکتا ہوا تھیلا پڑا تھا، میں نے وہ تھیلا اٹھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا، میں اس نان والے کا قرض ادا کر پاؤں گا، اور وہ میں تھیلا لے کر اس نان والے کے پاس پہنچ گیا۔ جیسے ہی اس نان والے نے مجھے دیکھا تو وہ جلدی سے کہنے لگا، حضور آپ اتنے دن کہاں تھے؟ میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ کیوں نہیں آئے؟ تو میں کہنے لگا، بس تمہارا قرض ادا کرنے آیا ہوں۔ وہ نان والا کہنے لگا، حضور اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں آپ کو اللہ کی رضا کی خاطر کھلاتا تھا۔ دوسرا، آپ جس تھیلے میں آٹا لے کر آئے ہیں، یہ اس قیمت سے بہت زیادہ ہے جتنا آپ نے مجھ سے کھانا کھایا ہے، اتنے تو پیسے آپ کے بنتے ہی نہیں تھے جتنی قیمت کا آٹا آپ نے مجھے ادا کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ نان والا اس تھیلے کا منہ کھولتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران اور ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ اس تھیلے میں آٹا نہیں تھا بلکہ آٹے کی جگہ سونا تھا، اور وہ نان والا پوچھنے لگا، حضور یہ کیا ہے؟ یہ تو تھیلا سونے کا بھرا ہوا ہے۔ تو حضور غوث اعظم سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تم نے اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کھانا کھلایا تھا، اللہ کی رضا کی خاطر مجھے قرض دیا تھا، اب میرا قرض اللہ تعالیٰ نے ہی ادا کیا ہے، اور وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تم نے اپنی شان اپنی حیثیت کے مطابق مجھے قرض دیا تھا، اور اس نے اپنی شان اور اپنی ذات کے مطابق وہ قرض ادا کر دیا ہے۔ بے شک جب خدا کسی کو دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔